انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے۔ مونتین نے شخصیت کے اظہار کو انشائیہ قرار دیا ہے، جبکہ بیکن نے انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو۔ آپ بیتی اور جگ بیتی کی دھوپ چھاؤں سے گزر کر جب کوئی قلمکار ہماری سماجی زندگی کے کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے تو ہم اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ میں رمزیت، اختصار اور تہداری کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مضمون میں ایک مضمون نگار ایک مرکزی خیال یا مرکزی بات کو دھیان میں رکھ کر اپنی تحریر کو آگے بڑھاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں ایک مرکزی بات سے کچھ ضمنی باتیں پھوٹ کر اپنا تانا بانا تیار کرتی ہیں۔ انشائیہ کی زبان مضمون اور مقالے کی زبان سے الگ ہوتی ہے۔ انشائیہ کی زبان میں کاٹ اور بانکپن ہوتا ہے۔ اردو میں جن ناقدین نے صنف انشائیہ کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، ان میں ایک محترم نام ڈاکٹر سید محمد حسنین کا ہے۔ ان کی کتاب صنف انشائیہ اور چند انشائیے 1958 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا پیش لفظ مشہور ترقی پسند نقاد پروفیسر سید احتشام حسین نے لکھا تھا۔ اردو میں صنف انشائیہ کی تعریف ایک مشکل اور پیچیدہ کام تھا۔ 1970 کی دہائی تک پرزور بحث چلتی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس صنف کی شعریات اور جمالیات کو کسی حد تک طے کیا جا سکا۔ سید محمد حسنین کے علاوہ ظہیر الدین مدنی اور وزیر آغا نے بھی اردو میں صنف انشائیہ کی ادبی قدر و قیمت کے تعین میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ تمام ناقدین اردو انشائیہ کا سرا انگریزی کے پرسنل ایسے یا لائٹ ایسے سے ملاتے ہوئے مونتین کو انشائیہ کا بابا آدم قرار دیتے ہیں۔ وزیر آغا کے مطابق 16ویں صدی میں فرانسیسی ادب کے ایک عظیم فنکار آدم دی مونتین نے غالباً سب سے پہلے اس نثری صنف کا استعمال کیا۔ وہاں سے یہ صنف انگریزی میں منتقل ہوئی اور کافی مقبول ہوئی۔ انگریزی میں فرانسس بیکن، ولیم ہیزلٹ، چارلس لیمب اور جوزف ایڈیسن وغیرہ نمائندہ انشائیہ نگار کہلاتے ہیں، جن کی تحریروں کے ذریعے انشائیہ کو انگریزی ادب میں قبول عام کی سند ملی۔ اردو میں ناول اور افسانے کی طرح یہ صنف بھی انگریزی سے مستعار ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر، مشکور حسین یاد اور جاوید وششٹ جیسے ناقدین کا خیال ہے کہ اردو انشائیہ کے اولین نقش ملا وجہی کی سبرس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو فرانسیسی قلمکار کا ہم عصر تھا۔ لیکن زیادہ تر ناقدین کا خیال ہے کہ سبرس انشائیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک تمثیلی قصہ ہے۔ جو ادیب کسی صنف کو شعوری طور پر نہ برتے، وہ اس صنف کا موجد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سبرس کو انشائیہ قرار دینا محض ایک قیاس آرائی ہے۔ اردو میں مضمون اور انشائیہ کی تعریف کو لے کر بھی بحث و تکرار کی صورت دیکھنے کو ملتی رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو کی اصناف نثر میں انشائیہ مضمون کے زیادہ قریب ہے۔ اسی قربت کے سبب بعض ناقدین کو مضمون پر انشائیہ اور انشائیہ پر مضمون کا دھوکہ ہوا ہے، لیکن ذرا غور کریں تو دونوں اصناف کی الگ شناخت کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے۔ مضمون کی فضا رسمی ہوتی ہے، جہاں ہر بات، ہر جملہ اور ہر پیراگراف مرکزی خیال کی منطقی وضاحت کرتا ہے، جبکہ انشائیہ غیر رسمی ماحول میں لکھا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع پر سنجیدگی سے بحث ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ میں قلمکار ذہنی ترنگ کے تابع ہوتا ہے۔ انشائیہ اور مضمون کے فرق کو واضح کرنے میں جن ناقدین نے اہم رول ادا کیا، ان میں اولیت کا سہرا پروفیسر اختر اورینوی کے سر ہے۔ انہوں نے انشائیہ کو مضمون کے دھندلکے سے نکالتے ہوئے اس کی نامزدگی کی۔ انہوں نے تعلیمی اور تہذیبی سطحوں پر اس صنف کو مقبول بنانے میں سب سے پہلے اقدام کیا۔ پروفیسر اختر اورینوی نے بتایا کہ مضمون کے موضوعات محدود ہوتے ہیں، جبکہ انشائیہ میں کسی بھی موضوع پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ رابرٹ کے قول کے مطابق انشائیہ نگار سے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی طرز تحریر سے ہمیں خوش کرے اور جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے اس پر اختصار کے ساتھ کسی قدر نئی روشنی ڈال دے اور بس۔ اردو میں انشائیہ کے آغاز کے متعلق کافی بحثیں ہوئی ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں قدیم دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر نے ایڈیسن، اسٹیل اور بیکن جیسے انگریزی مصنفین کی تحریروں سے متاثر ہو کر اردو میں ایسے لکھنے کی بنیاد ڈالی۔ ماسٹر رام چند اپنے زمانے کے مشہور ریاضی داں تھے۔ انہوں نے زیادہ تر علمی نوعیت کے مضامین لکھے۔ ان کے مضامین میں انشا پردازی کے جوہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی دور میں سر سید اور مولانا محمد حسین آزاد کا نام بھی اس ضمن میں لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے ہاں انشائیہ کا زبردست شعور ملتا ہے۔
نیاز فتح پوری نے میر ناصر علی کو اردو انشائیے کا موجد قرار دیا ہے کیونکہ میر ناصر علی نے انشائیے کی صنف کو اپنی تحریروں میں باقاعدہ برتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور سید سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں میں بھی انشائیے کے عناصر موجود ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اور نیاز فتح پوری نے بھی اردو میں انشائیے کی روایت کو مضبوط کرنے کا کام کیا۔ سجاد انصاری، خلیقی دہلوی اور مہدی افادی جیسے مصنفین نے بھی اردو انشائیے کے دامن کو مالا مال کیا۔ آزادی کے بعد اردو میں دوسری اصناف کی طرح انشائیے کی صنف بھی متاثر ہوئی، لیکن اشرف صبوحی، خواجہ محمد شفیع، مہیشور دیال، مرزا محمود بیگ، جاوید وششٹ، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی جیسے قلمکاروں نے اردو انشائیے کو ایک نئی بلندی تک پہنچایا۔ اردو انشائیے کو ادبی شان عطا کرنے میں مولانا ابوالکلام آزاد، کرشن چندر، مجتبی حسین اور جوگندر پال جیسی شخصیات نے بھی بہت اہم رول ادا کیا۔ تاریخی اعتبار سے انشائیے کے مفہوم اور حیت میں کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ گزشتہ 20-25 برسوں میں انشائیہ نگاروں نے انشائیے کو مختلف اور نت نئے مضامین دیے ہیں۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کو انشائیے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ نئے موضوعات سے قارئین کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ بعض ناقدین کے بنائے سخت ضابطوں کو توڑا گیا ہے، جس سے انشائیہ فہمی کی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ ناقدین نے بھی اپنے تنقیدی رویے میں لچک پیدا کی ہے۔ اس حقیقت کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آزاد نظم کی طرح اردو انشائیے کو بھی اردو داں طبقے کے شدید اور مسلسل رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے باوجود صنف انشائیہ نے اپنی امتیازی شناخت قائم کی۔ ماضی سے حال تک غیر رسمی طریقہ کار نے انشائیے کی دلپذیری میں اضافہ کیا ہے۔ موضوعات کے تنوع سے انشائیے میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تازگی کو ہمیشہ انشائیے کا امتیازی وصف سمجھا گیا ہے۔ تازگی سے مراد محض اظہار و ابلاغ کی تازگی نہیں، بلکہ تازگی سے مراد موضوع اور نقطۂ نظر کا انوکھا پن ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں بڑی سے بڑی اور گہری سے گہری بات نہایت کامیابی اور خوبصورتی سے ادا کر جانا قادر الکلامی کی دلیل ہے، اور اسی سے اس کے اسلوب کا رنگ چوکھا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں انشائیے میں اختصار اور اس کی ناتمامی پر زور دینے والے ناقدین نے یقیناً بیکن کے ایسیز کی مثال پیش نظر رکھی ہوگی، لیکن ہر لکھنے والا بیکن کا ذہن اور اس کا اسلوب کہاں سے لائے گا؟ لیکن اس سچائی سے انکار ممکن نہیں کہ اردو انشائیے نے ماضی میں جس مبہم تعریف کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا تھا، اس میں اسے کئی نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ اردو میں انشائیہ لکھنے والوں کی تعداد ہر عہد میں انگلیوں پر گننے کے لائق رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انشائیہ وہ دریا ہے جس کا پانی کبھی پوری طرح نہیں سوکھتا ہے۔ اس دریا کی روانی میں کمی واقع ضرور ہوتی ہے۔ ماضی سے حال تک انشائیے کی یہ کہانی دلچسپ بھی ہے اور قابل غور بھی۔ اندرجیت لال، محمد حسن، جوگندر پال اور مجتبی حسین نے ابھی حال تک انشائیے کے فصل کی آبیاری کی ہے۔